Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. السلام تشریف نہ لائے تھے، توحید کی حالت یہ تھی کہ لوگ 360 بتوں کو پوجتے تھے، سفر میں جاتے ہوئے اپنے خداؤں کو جیب اور تھیلے میں ڈال لیتے تھے، راستے میں مشکل پیش آئی تو خدا سے مانگیں گے، لیکن آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، لوگوں کو آزادی ملی، 360 خداؤں سے ان کی جان چھوٹ گئی، 360 خداؤں سے جان چھوٹ گئی، کبھی اس در پہ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، کبھی اس کی منتیں کر رہے ہیں، 360 بت جگہ جگہ ماتھا ٹیکتے، جگہ جگہ ذلیل و خوار ہوتے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے بدلے میں آزادی ملی، آزادی اس طرح ملی کہ صرف ایک خدا کے در پہ جھکنا آ گیا، صرف ایک اللہ سے مانگنا آ گیا، صرف ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے آ گئے، صرف ایک کے سامنے التجائیں کرنا آ گئی، صرف ایک کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھنی آ گئی، راستہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، سنسان ہے، چاروں اطراف میں کوئی انسان، جن، درند پرند نظر نہیں آ رہا، ہر طرف جنگل ہے، حضور کا غلام جا رہا ہے، اتنے میں ایک ڈاکو آیا، آ کے کہنے لگا خبردار یہاں سے ہلنا نہیں۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے سارے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا مال لے لو۔ جب اس نے دیکھا کہ مال دے رہا ہے، اس نے کہا مال کے بعد تجھے قتل بھی کرنا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا بھائی تمہیں مال چاہیے، مال کے طلبگار ہو، مال لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا نانا تو یہاں سے جائے گا، امیر المؤمنین سے میری شکایت کرے گا، وہ بعد میں مجھے گرفتار کرا کے مجھے لٹکا دے گا، میں تجھے کیوں چھوڑوں، میں پاگل ہوں؟ مال کا حساب بعد میں لگائیں گے، پہلے تمہارا حساب لگانا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت نے وہ 360 بتوں سے آزاد کروا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ تمہارے کام صرف ایک ہی ذات کرے گی، صرف ایک در پہ چلے جانا، وہی در تمہاری مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری کرے گا۔ آقا کے غلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے دو۔ وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے۔ اس نے کہا اتنی سی بات ہے؟ کہتا ہے پڑھ لو، اس میں کون سا حرج ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے دیوانے نے 2 رکعت کی نیت کر کے ہاتھ باندھے، جب رب العالمین کے ساتھ اپنا کنٹیکٹ جوڑا، کہا اللہ جی تیرے محبوب نے بتایا ہے کہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی دستگیری کرنے والا ہے، دیکھنا میں جنگل میں تنہا ہوں، بے یارو مددگار ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں سوائے تیرے، یا اللہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں تیری ذات کے علاوہ، یا اللہ میرا کوئی نگہبان نہیں تیرے علاوہ، یا اللہ میرا مال تو گیا گیا، آج میری جان بھی چلی جائے گی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ آدمی درمیان سے اس طرح 2 ٹکڑے ہوا جس طرح لکڑی کو چیرا جاتا ہے، جل کے راکھ ہو گیا، بھسم ہو گیا۔
ایک نوجوان گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں آخری آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے اللہ کو پکارا تھا پورے آسمان کے فرشتوں میں جل تھل مچ گئی تھی. رب العالمین نے آواز لگائی کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کو جائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ میں جاؤں گا. اس وقت تو پکار رہا تھا میں پہلے آسمان پہ تھا، وہ تجھے مارنے لگا. میں نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ رک گیا. دوسری دفعہ وہ مارنے لگا، میں آسمان دنیا پہ پہنچ گیا تھا. میں نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ پھر رک گیا. ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. وہ فرشتہ کہتے جب تیسری دفعہ اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا. آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یوں رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو 360 سے آزادی دی.